بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے قبل عورت کی حالت زار قابل رحم اور ناقابل بیاں تھی۔ عورت کو محض اولاد پیدا کرنے اور خاوند اور بچوں کی خدمت کے قابل ہی سمجھا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں عورتوں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ گھر میں بیٹی کے وجود کو مرد اپنی توہین سمجھتا تھا۔ عرب معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا بھی رواج تھا، لیکن جب اسلام کا سورج عرب کی سرزمین پر طلوع ہوا تو اس کی روشنی عورت کی تاریک زندگی میں بھی پھیلنے لگی۔ اسلام نے عورت کے لیے مختلف حیثیتوں میں وہ حقوق متعین کیے جن کا زمانہ جاہلیت میں تصور بھی نہ تھا، اور ان حقوق کی ادائیگی کو اپنے ماننے والوں پر لازمی قرار دیا۔ ماں کی حیثیت سے اسلام نے جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ دیا، اور اولاد کو تاکید کی کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہا جائے۔ خاوند پر یہ لازمی قرار دیا کہ وہ اپنی بیوی کے آرام و آسائش کا مکمل خیال رکھے اور اسے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنی حیثیت کے مطابق تمام ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرے۔ اس کے علاوہ اسلام نے بہن، بیٹی، خالہ، غرض ہر رشتے میں عورت کو حقوق سے نوازا۔ اسلام نے عورت کو حق وراثت عطا فرمایا تاکہ عورت معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی کی دست نگر نہ ہو۔ اسماعیل بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے افضل وہ عورت ہے جس کا چہرہ سب سے پیارا اور خوبصورت اور اس کا مہر سب سے کم ہوگا۔ اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں اور ان میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں یا تفریق نہیں، دونوں برابر ہیں۔ لہٰذا نہ تو مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر ہے اور نہ عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کا کردار نہایت اہم ہے۔ قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی ایک آیات و احادیث موجود ہیں، اور ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہو، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے ماں ہی زندگی کا محور و مرکز ہوتی ہے، وہی دنیا میں اس کی آمد اور بقا کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس لیے اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور اس کی خدمت کرنا اولاد کے فرائض میں شامل ہے۔ حسن سلوک، خدمت گزاری اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش اور تربیت کے سلسلے میں ماں کو زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسلام نے ان تمام تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کو زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا ہے، جو اسلام کا عورت پر بہت بڑا احسان ہے اور خواتین کے لیے بہترین بشارت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو نیکیوں میں ہم سب سے آگے بڑھ گئے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ یہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتے ہیں، اور ہم گھروں کے اندر ان کے بچوں کی پرورش کرتی رہتی ہیں، ان کو پکا کر کھلاتی ہیں، تو ہم جہاد میں اس طرح راتوں کو پہرا بھی نہیں دیتی، اس طرح ہم جا کر قتال بھی نہیں کرتی جس طرح مرد کرتے ہیں۔ یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور یہ مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم گھروں میں ہی پڑھ لیتی ہیں، ہم جماعت کے ثواب سے بھی محروم ہو گئیں۔ جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس سے بہتر سوال پوچھنے والا سنا؟ سوال پوچھنے والے نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتا ہے۔ گویا گھر کے نرم بستر پر بچوں کا خیال رکھنے پر عورت کو اللہ تعالیٰ نے
جہاد کا ثواب عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی کا معاملہ فرمایا۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا رحمت کا دروازہ کھول دیا، تو باپ کے لیے یہ رحمت بن گئی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بیٹی کا باپ جنت میں اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی عورت کنواری مر جاتی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی اور فوت ہو گئی، تو یہ جب قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی قطار میں کھڑا کریں گے، اس لیے کہ یہ کنواری تھی، ماں باپ کے گھر میں رہی، اس نے اپنی عزت و عفت کی حفاظت کی، ابھی اس نے خاوند کا گھر نہیں دیکھا، وہ عیش و آرام نہیں دیکھے جو خاوند کے ساتھ مل کر گھر بنانے میں انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ محروم رہی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ مہربانی کر دی کہ اس کو شہید کا درجہ دے دیا۔ دنیا میں تو شہید نہیں کہیں گے، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کی قطار میں اس کو کھڑا کر دیں گے۔ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور اب یہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتی ہے، تو فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ کنواری عورت ایک نماز پڑھے گی تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، شادی شدہ ہونے کے بعد نماز پڑھے گی تو 21 نمازوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ اب اس پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک خاوند اور بچوں کی خدمت اور دوسری اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت، لہٰذا اب بوجھ بڑھ گیا ہے۔ جب خاوند کی خدمت، بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت اور گھریلو امور سر انجام دیتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ نماز ایک پڑھی اور ثواب 21 نمازوں کا پا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی فرما دی۔ ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کو ہدایت فرمائی اور عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم نے ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اے مردو، تم نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے مردو، تم عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے بعد اس عورت کو امید ہو جاتی ہے، یعنی یہ حاملہ ہو جاتی ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس لمحے اس کو حمل ٹھہرا، اس لمحے اللہ تعالیٰ اس عورت کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ کچھ عرصہ یہ بالکل بیماری کی حالت میں گزارے گی۔ بچے کی پیدائش کا جو 9 مہینے کا وقت ہے، یہ پورا حمل کا زمانہ عورت کے لیے بیماری ہی کا زمانہ ہوا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرما دی کہ جیسے ہی اس کے سر پر یہ بوجھ پڑا، اس لمحے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور دوران حمل جب عورت کو گھر کے کام کاج کرنے پڑتے ہیں اور تھکن کی وجہ سے اس کی زبان سے کراہنے کی آواز نکلتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی زبان سے تو نوحوں کی آواز نکلے گی، لیکن اللہ پاک فرشتوں کو فرما دیتے ہیں کہ میری یہ بندی ایک بڑا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہے، اس لیے تکلیف کی وجہ سے اس کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، ان کی بجائے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ زبان سے تو ہائے یا اف کے الفاظ نکلیں گے، مگر نامہ اعمال میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ولادت کے وقت عورت کو جو درد محسوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عربی نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر درد پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے کسی ایک غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔
اب دیکھیے کہ عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کیا گیا ہے۔ ہر درد اٹھنے پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا گیا۔ اگر بچے کی پیدائش کے دوران یہ عورت فوت ہو گئی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ عورت شہید مری، قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطار میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور اگر بچہ اور ماں دونوں خیریت سے ہیں تو اب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس عورت کو آ کر کہتا ہے کہ اے ماں، اب تو فارغ ہو چکی، تجھے گناہوں سے ایسا پاک کر دیا گیا جیسے تو اس دن پاک تھی جب تو پیدا ہوئی تھی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا گیا کہ جو عورت اپنے خاوند کے گھر میں کوئی بے ترتیب پڑی ہوئی چیز اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں، ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اب عورتیں روزانہ کتنی چیزوں کو گھر میں ترتیب سے رکھتی ہیں، صرف کچن کی چیزوں کو ہی لیں تو ان کا شمار بھی بہت مشکل ہوگا۔ وہ کون سی بیٹی ہوگی جس کی شادی ہو اور وہ واپس اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہ آئے؟ سبھی بیٹیاں آتی ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو ملنے جا رہی ہوں، یہ نیت نہیں ہوتی کہ میرے اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے جس بچی کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے شوہر کی اجازت سے اپنے ماں باپ سے ملنے چلی جائے اور دل میں یہ ہو کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر قدم اٹھانے پر اسے 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں 100 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بیٹی ماں باپ کے گھر آئی اور ان کے چہرے پر اس نے عقیدت کی نظر ڈالی، محبت کی ایک نظر ڈالی، تو اللہ تعالیٰ ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک حج یا عمرہ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنے ماں باپ کو بار بار محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنی بار ہی عمرہ کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اس لیے ہم ان کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔